السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، برج کورس کے 14ویں دن آپ کو جو سرگرمی حل کرنی ہے وہ شاعری کی اصناف سے متعلق ہے۔ اصناف صنف کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ تو شاعری کی قسموں سے متعلق آپ کی یہ سرگرمی ہے۔ اب شاعری کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ حمد، نعت، مرثیہ، قصیدہ، منقبت، مناجات وغیرہ، یہ سب شاعری کی قسمیں ہیں۔ آپ کو یہاں پر 3 قسموں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور 2 قسموں کے بارے میں آپ کو اور مزید معلوم کرنا ہے۔ تو 3 کون سی ایسی اقسام ہیں، شاعری کی قسمیں ہیں، اصناف ہیں جن کی تعریفات یہاں دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے دعا، حمد اور مناجات۔ تو دعا کسے کہتے ہیں؟ پہلی صنف دعا، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی مدد چاہتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اب یہ دعا شاعری میں بھی ہوتی ہے، جب ہم اشعار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اسے بھی دعا کہتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، تو وہ ایک دعا ہے جو اشعار کی صورت میں ہے، جو ایک بچے کی دعا ہے۔ تو یہ اسے دعا کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے شاعری کی؟ حمد۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ آسان انداز میں اگر آپ کہیں، ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اب وہ تعریف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی صفات، اس کی پاکی، اس کی بزرگی، اس کے رحم و کرم کا ذکر سب ہوتا ہے۔ تو آپ حمد کی تعریف آسان انداز میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز آپ کو مناجات دی ہوئی۔ اب مناجات کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حمد و ثنا کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، حمد بھی ہوتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ تو گویا مناجات جو ہے اس میں حمد اور دعا دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آج آپ نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، دعا، حمد اور مناجات۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے بعد آپ کو نیچے جو سرگرمی دی گئی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے کہ دعا، حمد اور مناجات کی معلومات آپ حاصل کر چکے ہیں۔ اب آپ اس کی تعریف آپ کو بیان کرنا ہے، بولنا ہے، اور اس کی تعریف کو سمجھنا ہے۔ اور اب جو آؤ مشقرے میں آپ کو اس کو لکھنا ہے۔ تو 14ویں دن کی سرگرمی میں آپ کو دعا اور حمد کی تعریف لکھنا ہے۔ تو دعا اور حمد کی تعریف اوپر دی ہوئی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، بس اس کو دیکھ کر آپ کو یہاں اس کو لکھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو آؤ تخیلاتی بنے، اس میں بھی 2 چیزیں پوچھی گئی ہیں، نعت اور منقبت۔ یہ 2 چیزوں کی معلومات آپ کو حاصل کرنا ہے۔ تو نعت کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جس نظم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں۔ اور منقبت بزرگوں کی تعریف میں کہی جانے والی نظم منقبت کہلاتی ہے۔ تو آپ کہیں گے صحابہ، اہل بیت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور بزرگان دین کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو آج کی سرگرمی حل کرنی ہے۔ اب یہاں پر ہمارا برج کورس کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اب 3 حصے ہیں، اس کے 3 ٹیسٹ رہیں گے۔ اب کل آپ کا یعنی 15ویں دن آپ کا ٹیسٹ رہے گا۔ یہ 14ویں دن کی سرگرمی مکمل کرنے کے بعد 15ویں دن آپ کو ایک ٹیسٹ کا ایک پیپر آپ کو دینا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، جو استاد آپ کو وہ سینڈ کریں گے ٹیسٹ کا پیپر، وہ شیٹ آپ اس کو حل کریں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ اس کے مارکس بھی ملیں گے آپ کو، اور اس کو آپ کو ریکارڈ میں بھی رکھنا ہے۔ آپ کو بہت توجہ کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے۔ تو 15ویں دن کی سرگرمی آپ کو خود حل کرنی ہے، آپ اس بات کا دھیان رکھیں، ٹیسٹ آپ اچھے سے دیں۔ بہت بہت شکریہ۔